العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. باب قضاء الفوائد. الترتیب بین الفائتۃ والوقتیۃ وبین الفوائد مستحق. یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا کے بیان میں. یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا کے بیان میں. جو نماز فوت ہو جائے اور چھوٹ جائے اس کو فوائد کہتے ہیں اور اس کے پڑھنے کو قضا کہتے ہیں. نماز کا قضا کرنا یعنی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ نماز کو وقت پر پڑھنا جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے وقت نکلنے کے بعد اس کو قضا کی صورت میں پڑھنا بھی فرض ہے. صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی اس باب میں 3 چیزوں کو بیان کریں گے. سب سے پہلے ترتیب کے حکم کو بیان کریں گے، اس کے بعد ترتیب کن چیزوں سے ساقط ہو جاتی ہے اس کو بیان کریں گے، اور اخیر میں چھوٹی ہوئی نمازوں کے قضا کے احکامات کو بیان کریں گے. لف و نشر مرتب کے طور پر ہم ہر ایک کو بالترتیب دیکھتے چلیں گے. سب سے پہلے ترتیب کا حکم کیا ہے. ترتیب چاہے فوت شدہ نماز اور وقتیہ نماز کے درمیان میں ہو یا پھر چند چھوٹی ہوئی نمازوں کے درمیان میں ہو، دونوں میں ترتیب لازم ہے. یعنی اگر کسی شخص کی فجر کی نماز فوت ہو گئی ہو اور وہ شخص ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہو تو یہ فوت شدہ اور وقتیہ نماز کے درمیان میں ترتیب لازم ہے، یعنی پہلے فجر ادا کرنی پڑے گی پھر اس کے بعد ظہر. یا اسی طریقے سے چند فوت شدہ نمازیں ہیں، کسی شخص کی کئی نمازیں چھوٹی ہوئی ہے، مثلا 5 دن کی نمازیں اس کی 1 تاریخ سے 5 تاریخ کی چھوٹی ہوئی ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے ترتیب لازم ہے کہ پہلے 1 تاریخ کی فجر پڑھے گا، پھر اس 1 تاریخ کی ظہر پڑھے گا، پھر اس 1 تاریخ کی عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر 2 تاریخ کی نمازیں، اسی طریقے سے الگ ترتیب وہ چلتا چلے گا. تو ترتیب چاہے فوت شدہ نماز اور وقتیہ نماز کے درمیان میں ہو یا پھر صرف اور صرف فوت شدہ نمازوں کے درمیان میں ہو، دونوں کے درمیان میں ترتیب کا ہونا لازم ہے. اور جو شخص اس ترتیب کو ملحوظ رکھتا ہے اسے فقہ کی اصطلاح میں صاحب ترتیب کہا جاتا ہے. اور صاحب ترتیب یہ رب کے بڑے ہی نزدیک ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی بھی نماز فوت ہو جائے اور وہ وقتیہ نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقتیہ نماز کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ فوت شدہ نماز کو مکمل نہ کر لیوے. تو ترتیب، صاحب ترتیب اور اسی طریقے سے فوت شدہ نمازوں کے درمیان میں ترتیب، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. آگے صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی ترتیب کن چیزوں سے ساقط ہو جاتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. یعنی ای شیء یسقط الترتیب، کن چیزوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. ویسقط بأحد 3 اشیاء، ترتیب کے ساقط ہونے کے لیے 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو ایسی صورت میں ترتیب نمازوں کے درمیان میں لازم ہے. نمبر 1، ضیق الوقت المستحب فی الاصح، مستحب وقت کا تنگ ہونا اصح روایت کے مطابق. مستحب وقت ان اوقات کو کہا جاتا ہے جن اوقات میں نماز ادا کرنے سے وہ ادا ہوتی ہے نہ کہ قضا. تو ادائیگی کے لیے جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے ان وقت کے اندر نماز کو ادا کرنا یہ ادا کہلاتا ہے اور ان وقت کو مستحب وقت کہا جاتا ہے. اب اس وقت کے باہر نکلنے کے بعد وہ مستحب وقت نہ ہوگا بلکہ وہ قضا وقت ہوگا. تو ایسی صورت میں کہ مستحب وقت تنگ ہوں تو ترتیب ساقط ہو جاتی ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا صاف اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر
کسی شخص کی عصر کی نماز چھوٹی ہوئی ہو اور مغرب کی نماز وہ پڑھنا چاہ رہا ہو اور وقت اتنا نہیں ہے کہ جس سے وہ عصر کی نماز ادا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پہلے مغرب کی نماز ہی ادا کر لینا بہتر ہوگا، کیونکہ اگر اس نے عصر کی نماز پڑھنا شروع کی تو اس کی مغرب کی نماز کا جو وقت مستحب ہے وہ اس کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر ترتیب ساقط ہو گئی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے عصر پڑھے پھر اس کے بعد مغرب پڑھے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری مثال لے لیجئے، فجر کی نماز کا وقت تنگ ہے کہ اگر فجر کی نماز اس وقت میں یا تو فجر کی نماز ہی ادا ہو سکتی ہے یا پھر گزشتہ کل کی عشاء کی نماز ہی ادا ہو سکتی ہے، تو اب اس میں ایک نماز قضا ہے اور ایک نماز ادا ہے، ایک فوتیہ نماز ہے اور ایک وقتیہ نماز ہے۔ تو وقتیہ نماز کا وقت چونکہ تنگ ہے اور یہ مستحب وقت اتنا ہی ہے کہ جتنے میں یا تو عشاء ادا ہو سکتی ہے یا پھر فجر ادا ہو سکتی ہے، تو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تین چیزیں جن سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر مستحب وقت کا تنگ ہونا پایا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اب وہ شخص پہلے فجر ادا کرے گا اور اس کے بعد ہی وہ عشاء ادا کرے گا۔ دوسری چیز جس سے ترتیب ساقط ہو جایا کرتی ہے وہ نسیان ہے، یعنی بھول جانا ہے۔ کسی شخص نے فجر اس حالت میں ادا کر لی کہ اسے عشاء کی نماز کے چھوٹنے کا دھیان ہی نہیں رہا، تو چونکہ بھولنا، یاد رہنا یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی وہ ترتیب ساقط ہو جائے گی، یعنی اس کو عشاء کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اس کی فجر کی نماز اس کے نسیان کے غالب آ جانے کی وجہ سے ہو جائے گی، تو یہاں بھی ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ تیسری چیز جس سے ترتیب ساقط ہو جایا کرتی ہے وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتًّا، کہ جب چھوٹی ہوئی نماز 6 ہو جائے، جب چھوٹی ہوئی نماز 6 ہو جائے، فوت شدہ نمازیں 6 ہو جائے، غیر الوتری، وطر کے علاوہ، یعنی وہ 6 نمازوں میں وطر نہ ہوں، کیونکہ وطر اس کے درمیان میں بھی ترتیب لازم ہے کہ عشاء کے بعد آپ پہلے وطر ادا کریں گے اس کے بعد فجر ادا کریں گے، یا آپ نے عشاء پڑھی ہے اور فجر پڑھنے والے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں وطر کا پڑھنا ضروری ہے، ترتیب اس میں بھی لازم ہے، لیکن ان 6 نمازوں میں وطر نہیں ہونی چاہیے جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں۔ وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتًّا، اور جب چھوٹی ہوئی نمازیں 6 ہو جائے، غیر الوتری، وطر کے علاوہ، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا، اس لیے کیونکہ وطر کو ترتیب کو ساقط کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وطر کو ترتیب کو ساقط کرنے والا شمار نہیں کیا جاتا۔ وَإِن لَزِمَ تَرْتِيبُهُ، اگرچہ اس کے لیے بھی ترتیب لازم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر آپ نے عشاء کی نماز چھوڑی ہوئی ہے اور آپ فجر ادا کر رہے ہیں تو فجر ادا کرنے سے پہلے آپ عشاء تو پڑھیں گے ہی، لیکن اس فجر سے پہلے آپ کو وطر بھی پڑھنا ہوگا، کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے وطر کی نماز کا وقت ہے، یہ اس کی اصل ترتیب ہے، تو وطر کی ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے آپ کو فجر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تیسری صورت تھی ترتیب کو ساقط کرنے کے لیے کہ اگر آپ کی 6 نمازیں چھوٹ گئی ہے تو اب آپ ترتیب سے بالادست ہو جائیں گے، آپ کی ترتیب ساقط ہو جائے گی اور آپ اگلی نمازیں بغیر کسی ترتیب کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِذَا صَارَتِ الْفَوَائِدُ سِتًّا غَيْرَ الْوِتْرِ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُسْقِطًا وَإِن لَزِمَ تَرْتِيبُهُ، اور جب چھوٹی ہوئی نمازیں 6 ہو جائے وطر کے علاوہ، پس بے شک وہ ترتیب کو ساقط کرنے والی شمار نہیں کی جاتی۔ وَإِن لَزِمَ تَرْتِيبُهُ، اگرچہ اس کے درمیان میں بھی ترتیب لازم ہے۔ تو 2 باتیں صاحب کتاب نے یہاں بیان کر دی، ایک تو ترتیب کا حکم، دوسرا ترتیب کن چیزوں سے ساقط ہوا کرتی ہے۔ ترتیب کا حکم میں نے بتلا دیا کہ چاہے چھوٹی ہوئی نماز اور وقتیہ نماز کے درمیان میں ہو یا چند فوت شدہ نمازوں کے درمیان میں ہو، دونوں کے درمیان میں ترتیب لازم ہے، اور ایسی چیز جس سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے وہ کل 3 ہیں، تینوں میں سے کسی ایک کے لاحق ہونے سے ترتیب ساقط ہو جائے گی، وہاں پر اس نماز کا اعتبار کر لیا جائے گا جو وقتیہ نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس میں سے پہلی چیز مستحب وقت کا تنگ ہونا، دوسری چیز نسیان یعنی
فوت شدہ نماز بھول جانا۔ تیسری چیز فوت شدہ نماز کا 6 ہو جانا، تو 6 ہو جانے کے بعد 7ویں نماز جو آپ کی ہوگی وہ بغیر کسی ترتیب کے بھی ہوگی تو بھی اس نماز کی ادائیگی قبول کر لی جائے گی۔ تیسری چیز صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں فوت شدہ نمازوں کے احکام کے بیان میں کہ فوت شدہ نمازوں کا کیا حکم ہے۔ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ، اور ترتیب نہیں لوٹے گی کمی کی طرف لوٹ جانے کی وجہ سے، اور ترتیب نہیں لوٹے گی کمی کی طرف لوٹ جانے کی وجہ سے۔ عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی 5 نمازیں یا 6 نماز یا پھر اسی طریقے سے 10 نمازیں کسی شخص کی فوت ہوئی ہو تو وہ فوت شدہ نمازوں کو پہلے ادا کرے گا اور اس کے بعد وہ وقتیہ نماز کو ادا کرے گا، لیکن صاحب ترتیب بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری نمازوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وقتیہ نماز کو ادا کرے۔ اگر وہ صاحب ترتیب بننا چاہ رہا ہے اور اس نے اس 10 نمازوں میں سے 4 نمازیں ادا کر لی یا 5 نمازیں ادا کر لی یا 6 نمازیں ادا کر لی، یعنی قلت کی طرف اس نے قضا کو نکال لے آیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ صاحب ترتیب نہیں بنے گا، کیونکہ صاحب ترتیب اسے کہتے ہیں جس کی کوئی نماز فوت ہوئی نہ ہو، تو ترتیب اس وقت تک نہیں لوٹے گی جب تک کہ وہ ساری نمازیں ادا نہ کر لے۔ اگر قلت کی طرف یعنی کمی کی طرف بھی یعنی پوری نمازیں ادا 2 نماز بھی اگر اس کی بچ گئی ہے تو 1 نماز بھی اگر بچ گئی ہے تو بھی وہ صاحب ترتیب نہیں ہوگا، ترتیب اس کی واپس لوٹے گی نہیں۔ وَلَمْ يَعُدِ التَّرْتِيبُ بِعَوْدِهَا إِلَى الْقِلَّةِ، اور ترتیب نہیں لوٹے گی قلت یعنی کمی کی طرف لوٹنے کی وجہ سے۔ 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں ادا کر لی، کمی ہو گئی قضا نمازوں میں، چھوٹی ہوئی نمازوں میں، تو بھی ترتیب نہیں لوٹے گی جب تک کہ وہ مکمل نمازوں کو نہ لوٹا لے۔ وَلَا بِفَوْتِ حَدِيثِهِ بَعْدَ 60 قَدِيمَةٍ، اور نہ ہی ترتیب لوٹے گی 6 پرانی نمازوں کے بعد کوئی نئی نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے، 6 پرانی نمازوں کے بعد کوئی نئی نماز فوت ہونے کی وجہ سے، علی الاصح اصح روایت کے مطابق فیہما، دونوں صورتوں میں۔ کیا مطلب؟ یعنی 6 نمازیں کسی شخص کی چھوٹ گئی ہیں تو ان 6 نمازوں کے بعد ایک اور نماز چھوٹی 7ویں نماز، تو وہ 7ویں نماز کے فوت ہونے کی وجہ سے ترتیب واپس نہیں لوٹے گی۔ اب وہ شخص وقتیہ نماز کو ماقبل کی چھوٹی ہوئی نمازوں کے بغیر ادا کر سکتا ہے اور اس کی وہ وقتیہ نماز ادا ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے، لیکن اس سے صاحب ترتیب کا ٹیگ لے لیا جائے گا۔ اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا، بغیر کسی ترتیب کے بھی اس کی نمازیں ادا ہو سکتی ہے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے کہ صاحب ترتیب اگر اس کی کوئی نماز فوت ہو جائے اور وہ ان نمازوں کو نہ لوٹائے اور وہ نماز کا وقت نکلتا چلا گیا تو اب وہ زندگی میں کبھی بھی صاحب ترتیب بن سکتا نہیں ہے۔ تو ترتیب نہیں لوٹے گی کمی کی طرف لوٹنے کی وجہ سے، اور نہ ہی 6 نمازوں کے بعد کوئی نئی نماز فوت ہو جائے اس کی وجہ سے بھی ترتیب نہیں لوٹے گی۔ دونوں صورتیں صاحب ترتیب سے باہر کی ہے علی الاصح اصح روایت کے مطابق۔ فلو صلی فردن، پس اگر کسی شخص نے فرض نماز ادا کی، ذاکرن فائتتن، چھوٹی ہوئی نماز کے یاد ہوتے ہوئے، پس اگر کسی شخص نے فرض نماز ادا کی چھوٹی ہوئی نماز کے یاد ہوتے ہوئے، ولو وطرن، اگرچہ وہ وطر ہی ہو، فسد فردہ، تو اس کی فرضیت فاسد ہو جائے گی، فسادن موقوفاً، فساد موقوف کے ساتھ۔ یعنی کسی شخص نے فرض نماز ادا کیا جبکہ اس کو اپنے ماقبل کی چھوٹی ہوئی نماز یاد تھی، جیسے فجر کی نماز ادا کر رہا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ میں عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوئی ہے، یا پھر اسے یہ معلوم ہے کہ میری عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھی ہوئی نہیں ہے، تو وطر کے یاد ہوتے ہوئے کہ اس نے اس کو چھوڑا ہے، وہ فجر کی نماز ادا کر رہا ہے، تو یہ فجر کی نماز اس کی فرضیت یعنی اس کی صفت، نماز باطل نہیں ہوگی، نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی صفت فاسد ہوگی۔ اس نماز کا ثواب تو اس کو ملے گا لیکن صفت
جو اس کی فرضیت کی تھی وہ فرضیت کی صفت اس کی ختم ہو جائے گی، موقوف رہے گی۔ اب موقوف کس طریقے سے رہے گی؟ تو صاحب کتاب آگے بیان فرما رہے ہیں فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ، پس اگر پانچویں نماز کا وقت نکل گیا، مما صلاہ بعد المتروکتی، چھوٹی ہوئی نماز ان نمازوں میں سے جو چھوٹی ہوئی نماز اس نے پڑھی ہے، یعنی 5 نمازیں نکل گئی جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تھی، یہ 5 نماز کا وقت نکل گیا، لیکن اس نے وہ گزشتہ کل کے وطر کو ادا نہیں کیا، تو یہ 5 نمازیں اس کی فرضیت فاسد ہو جائے گی فساد موقوف کے ساتھ، یعنی یہ 5 نمازیں فرضیت کے ساتھ اور فساد موقوف کے ساتھ باقی رہے گی۔ جیسے ہی وہ شخص چھٹی نماز کو ادا کرے گا، جیسے ہی وہ شخص چھٹی نماز کو ادا کرے گا، وہ ساری کے ساری نمازیں جہاں فساد موقوف تھا وہ ساری کے ساری نمازیں اس کی فرضیت کے ساتھ ادا ہو جائے گی، البتہ اب وہ صاحب ترتیب نہیں کہلائے گا۔ فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا، پس اگر کسی شخص نے فرض ادا کی، ذاکراً فائتتاً، چھوٹی ہوئی نماز کو یاد ہوتے ہوئے، وَلَوْ وِتْرًا، اگرچہ وطر ہو، فَسَدَ فَرْضُهُ فَسَادًا مَوْقُوفًا، تو اس کی فرضیت فاسد ہو جائے گی فساد موقوف کے ساتھ۔ فَإِنْ خَرَجَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ، پس اگر 5 نماز کا وقت نکل گیا، مما صلاہ بعد المتروکتی، ان نمازوں میں سے جو اس نے چھوٹی ہوئی نماز پڑھی ہے اس کے بعد، ذاکر اللہ، اس کو یاد ہوتے ہوئے، صحت جمیعها، تو وہ ساری کی ساری نمازیں صحیح ہو جائے گی۔ فلا تبطل بقضاء المتروکۃ بعدہ، لہٰذا اس کے بعد چھوٹی ہوئی نمازوں کے قضا کرنے کی وجہ سے وہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز فوت ہوئی، اب اس کو یاد کرتے ہوئے 4 نمازیں پڑھ لی، تو چاروں نمازیں نفل بن جائے گی، کیونکہ یہ ابھی تک صاحب ترتیب ہے اور اس نے ترتیب کے خلاف کیا، لیکن ابھی پہلی نماز ادا نہیں کی کہ 5ویں نماز پڑھ لی، تو سب ملا کر 6 نمازیں ہو گئی، اس لیے ترتیب ختم ہو گئی، اس لیے وہ 5 نمازیں جو باطل ہو کر نفل بنی تھی وہ سب لوٹ کر فرض بن جائے گی۔ اور اگر 5ویں نماز پڑھنے سے پہلی فوت شدہ جو نماز تھی اس نے اس نماز کو ادا کر لیا، تو یہ چاروں نمازیں جو اس نے پڑھی تھی وہ نفل ہی باقی رہیں گی، کیونکہ یہ ابھی بھی صاحب ترتیب باقی ہے، اس لیے ان نمازوں کو دوبارہ فرض کے طور پر پڑھنی ہوگی۔ یہ مسئلہ اس اصول پر ہے کہ اگر 6 نماز قضا ہو گئی تو ترتیب ختم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے وقتیہ پڑھنا جائز ہو جاتا ہے، اور 6 سے کم ہے تو 6 نمازیں قضا ہونے تک وقتیہ نماز باطل ہوتی جائیں گی اور نفل بنتی جائے گی، پھر چھٹی نماز باطل ہوئی تو سب پلٹ کر فرض بن جائے گی۔ وَإِنْ قَضَى الْمَتْرُوكَةَ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِ الْخَامِسَةِ بَطَلَ وَصْفُ مَا صَلَّاهُ مُتَذَكِّرًا قَبْلَهَا وَصَارَ نَفْلًا، اگر 5 نماز کے وقت کے نکل جانے سے پہلے اس فوت شدہ نماز کی قضا کرے تو اس فوت شدہ نماز کے یاد رکھتے ہوئے اس کی قضا کرنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہو اس کی فرضیت باطل ہو کر صرف نفل رہ جائے گی۔ اگر 5 نماز کے وقت کے نکل جانے سے پہلے اس فوت شدہ نماز کی قضا کرے تو اس فوت شدہ کی یاد رکھتے ہوئے اس کی قضا کرنے سے پہلے جو نمازیں پڑھی ہو اس کی فرضیت باطل ہو کر صرف نفل رہ جائے گی، یعنی 5ویں نماز کے پڑھنے سے پہلی فوت شدہ نماز جو اس کی چھوٹی ہوئی تھی، 5ویں نماز کے پڑھنے سے پہلی فوت شدہ نماز اس نے پڑھ لی تو یہ صاحب ترتیب باقی رہا، کیونکہ مجموعہ نماز 6 نہیں ہوئی۔ جیسا کہ اصول ہے کہ اگر 6 نمازیں قضا ہوگی تو ترتیب ساقط ہوگی، ورنہ ترتیب ساقط ہونے والی نہیں ہے، تو یہاں پر 5ویں نماز کے پڑھنے سے پہلی فوت شدہ نماز اس نے ادا کر لی تو یہ صاحب ترتیب باقی رہا، اور صاحب ترتیب باقی رہنے کی وجہ سے اس کی 6 نمازیں نہیں ہوئی، اس لیے اس کی پہلی 4 نمازیں جو فرض پڑھی تھی وہ نفل میں تبدیل ہو گئی۔ اب ان 4 نمازوں کو دوبارہ فرض کے طور پر اس کو ادا کرنا ہوگا۔
وَإِذَا كَثُرَتِ الْفَوَائِتُ يَحْتَاجُ لِتَعْيِينِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ أَرَادَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ نَوَى أَوَّلَ الظُّهْرِ عَلَيْهِ أَوْ آخِرَهُ۔ اور جب فوت شدہ نمازیں زیادہ ہو جائے تو ہر ایک نماز کے معین کرنے کی ضرورت ہوگی، ہر ایک نماز کی تعیین ضروری ہوگی۔ اب اگر آسانی چاہے تو پہلے ظہر اپنے ذمے سے یا آخر ظہر اپنے ذمے سے ادا کرے۔ دورانیہ چونکہ لمبا ہو جا رہا ہے، طویل ہو جا رہا ہے، اس وجہ سے ہم آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخری عبارت کی تشریح اور اس کے احکامات انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں، آئندہ درس میں حل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.